شام کا وقت تھا اور آسمان پر پھیلی نارنجی روشنی شہر کو ایک خوابناک سا رنگ دے رہی تھی۔ عائشہ آہستہ قدموں سے سڑک پر چل رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموش تھی، جیسے اس کے اندر ایک الگ ہی دنیا بستی ہو جہاں کسی اور کو داخلے کی اجازت نہ ہو۔ اس کی زندگی سادہ تھی: گھر، کالج اور اس کی ڈائری۔ اس ڈائری میں وہ سب کچھ لکھتی تھی جو وہ کسی سے نہ کہہ پاتی۔ اس دن جب ہوا کے جھونکے میں اس کے کاغذات زمین پر گرائے اور زین نے انہیں اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دیے تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کی کہانی کا پہلا صفحہ کھل گیا ہو۔ زین کی آنکھوں میں عجیب سی گہرائی تھی، جیسے وہ بہت کچھ کہہ کر بھی خاموش رہنے کا عادی ہو۔ اس دن کے بعد ان کی ملاقات معمول بن گئی، کبھی لائبریری میں کتاب ڈھونڈتے ہوئے، کبھی کینٹین کے باہر چائے لیتے ہوئے، کبھی راہداری میں اچانک آمنا سامنا ہو جاتا۔ عائشہ کی خاموشی میں اب ہلکی سی مسکراہٹ شامل ہونے لگی تھی اور زین کی سنجیدگی میں نرمی آ گئی تھی۔ دونوں کے درمیان لفظ کم تھے، مگر احساسات بہت زیادہ۔ وقت گزرتا گیا اور دوستی آہستہ آہستہ ان کہی محبت میں بدلنے لگی۔ عائشہ اکثر سوچتی تھی کہ کیا یہ وہی احساس ہے جس کے بارے میں ناولوں میں پڑھا تھا؟ دل کا بے وجہ دھڑکنا، اس کے نام پر مسکرا دینا اور اس کی ایک جھلک کے لیے بے چین رہنا۔ مگر وہ ڈرتی تھی، کیونکہ محبت جتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی ہی نازک بھی۔ ایک دن عائشہ نے زین کو کالج کے باغ میں اکیلا بیٹھا دیکھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ وہ فون پر کسی سے سخت لہجے میں بات کر رہا تھا۔ عائشہ قریب گئی تو اس نے سنا، میں نے کہہ دیا نا، میں ابھی شادی نہیں کر سکتا۔ یہ لفظ عائشہ کے دل پر بجلی بن کر گرے۔ وہ چپ چاپ واپس مڑ گئی۔ اس کے قدم بھاری ہو گئے تھے اور آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ شاید وہ غلط سن رہی ہے، مگر دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ اگلے چند دن اس نے زین سے دوری اختیار کر لی۔ زین نے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی، مگر عائشہ ہر بار کسی نہ کسی بہانے سے بچ نکلتی۔ آخرکار ایک دن زین نے اس کا راستہ روک لیا اور کہا، کیا میں جان سکتا ہوں میری غلطی کیا ہے؟ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دھیرے سے کہا، آپ کی زندگی میں پہلے سے کوئی اور ہے تو مجھے خواب دیکھنے کا حق نہیں۔ زین کچھ لمحے خاموش رہا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، وہ شادی میرے والدین کی مرضی تھی، مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ عائشہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کون؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ زین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ جو ہر بات دل میں رکھتی ہے مگر اس کی آنکھیں سب کچھ کہہ دیتی ہیں۔ عائشہ کی پلکیں جھک گئیں۔ اس لمحے دونوں کے درمیان خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی ہزار لفظوں سے زیادہ معنی رکھتی تھی۔ محبت کا اقرار ہو چکا تھا، مگر زندگی کبھی سیدھی راہ نہیں دیتی۔ زین کے گھر میں اس فیصلے پر سخت ناراضی تھی۔ اس کے والد چاہتے تھے کہ وہ خاندانی کاروبار سنبھالے اور رشتہ وہیں کرے جہاں وہ چاہیں۔ دوسری طرف عائشہ کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا، جہاں عزت سب سے بڑی دولت تھی۔ عائشہ کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس کی وجہ سے زین اپنے گھر والوں سے دور نہ ہو جائے۔ اس نے ایک دن زین سے کہا، اگر ہماری محبت کی وجہ سے تم اپنے والدین کو کھو دو تو یہ محبت نہیں، خود غرضی ہوگی۔ زین نے جواب دیا، محبت قربانی مانگتی ہے، مگر سچائی کے ساتھ۔ میں انہیں مناؤں گا، بھاگوں گا نہیں۔ وقت مشکل تھا۔ زین نے اپنے والد سے بات کی دلائل دیے، اپنی خوشی کی قسم کھائی۔ کئی دن گھر میں خاموشی اور سرد جنگ رہی۔ عائشہ ہر رات دعا کرتی کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی محبت کسی کے لیے آزمائش بنے۔ ایک شام زین نے عائشہ کو فون کیا۔ اس کی آواز میں تھکن تھی، مگر امید بھی۔ میں نے امی کو منا لیا، اب ابو بھی نرم پڑ رہے ہیں۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اسے پہلی بار لگا کہ شاید قسمت اس کے حق میں لکھ دی گئی ہے۔ مگر اسی دوران ایک اور آزمائش آ گئی۔ عائشہ کے والد کی طبیعت اچانک خراب اور گھر کے حالات بگڑنے لگے۔ عائشہ نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی نوکری شروع کر دی تاکہ گھر کا خرچ چل سکے۔ زین کو جب معلوم ہوا تو اس نے عائشہ کی مدد
کی پیشکش کی مگر عائشہ نے انکار کر دیا۔ میں تم پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، اس نے کہا۔ زین نے نرمی سے جواب دیا، تم بوجھ نہیں ہو، میری ذمہ داری ہو۔ مگر عائشہ خوددار تھی، وہ چاہتی تھی کہ اس کی محبت عزت کے ساتھ ہو، احسان کے سائے میں نہیں۔ ان دونوں کی ملاقاتیں کم ہو گئیں، باتیں بھی مختصر ہو گئیں، مگر محبت کم نہ ہوئی بلکہ جدائی نے احساس کو گہرا کر دیا۔ زین اکثر رات کو اسے میسج کرتا، تھک تو نہیں جاتی؟ اور عائشہ جواب دیتی، تمہاری یاد ہو تو تھکن نہیں ہوتی۔ کئی مہینوں کی جدوجہد کے بعد حالات سنبھلنے لگے۔ عائشہ کے والد کی طبیعت بہتر ہو گئی اور زین کے گھر والے بھی راضی ہو گئے۔ وہ دن آیا جب دونوں خاندان آمنے سامنے بیٹھے۔ عائشہ کے دل کی دھڑکن تیز تھی، اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی نئی رکاوٹ نہ آ جائے، مگر اس بار سب کچھ پرسکون تھا۔ زین کے والد نے عائشہ کو دیکھا اور کہا، اگر میرے بیٹے کی خوشی تم میں ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ الفاظ عائشہ کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھے۔ اس نے شکر ادا کیا کہ اس کی محبت کو عزت مل گئی۔ نکاح کے دن عائشہ نے آئینے میں خود کو دیکھا تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی خاموش سی لڑکی آج اپنی زندگی کے نئے سفر پر کھڑی ہے۔ زین نے جب اس کا ہاتھ تھاما تو اس کی آنکھوں میں وہی پہلی ملاقات والی نرمی تھی۔ نکاح کے بعد زین نے دھیرے سے کہا، میں تمہیں پہلی نظر میں ہی اپنا مان لیا تھا، بس کہنے میں وقت لگا۔ عائشہ مسکرا دی، اس نے جواب دیا، اور میں پہلی نظر میں ہی ڈر لیا تھا کہ کہیں تم خواب نہ نکل آؤ۔ دونوں ہنس پڑے۔ زندگی آگے بڑھتی رہی، کبھی چھوٹی موٹی ناراضگیاں، کبھی مصروف دن، کبھی لمبی راتوں کی باتیں، مگر ان سب کے درمیان ایک چیز مستقل رہی، اعتماد۔ انہوں نے سیکھ لیا تھا کہ محبت صرف خوبصورت لمحوں کا نام نہیں بلکہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ہاتھ نہ چھوڑنے کا نام ہے۔ عائشہ اب بھی ڈائری لکھتی تھی، مگر اب اس کے صفحوں میں اداسی کم اور شکر زیادہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ہر محبت کو آسانی نہیں ملتی، مگر اگر نیت صاف ہو اور دل سچا ہو تو اسے راستے خود بن جاتے ہیں۔ کئی سال بعد ایک شام، وہی نارنجی آسمان تھا، وہی ہلکی ہوا۔ عائشہ بالکنی میں کھڑی تھی اور زین اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، یہی کہ اگر اس دن ہوا میں میرے کاغذات نہ گرتے تو شاید ہماری کہانی شروع ہی نہ ہوتی۔ زین نے ہنس کر جواب دیا، کبھی کبھی زندگی گر کر اٹھاتی ہے تاکہ ہم صحیح ہاتھ تھام سکیں۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، اسے یقین تھا کہ یہ ہاتھ اب کبھی نہیں چھوٹے گا۔ اور یوں ایک خاموش سی لڑکی، ایک سنجیدہ سا لڑکا اپنی محبت کی کہانی کو جیتے رہے۔ ان کی کہانی میں ڈرامہ بھی تھا، آنسو بھی تھے اور آزمائش بھی، مگر سب سے بڑھ کر سچائی تھی۔ محبت جو صرف لفظوں میں نہیں بلکہ عمل میں نظر آئے، وہی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ عائشہ نے سیکھ لیا تھا کہ خواب دیکھنے سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ کچھ خواب حقیقت بننے کے لیے ہی دل میں اترتے ہیں۔ اور زین نے سیکھ لیا تھا کہ محبت ضد سے نہیں بلکہ صبر سے جیتی جاتی ہے۔ ان کی کہانی شاید دنیا کے لیے عام ہو، مگر ان کے لیے وہ پوری کائنات تھی، اور اسی کائنات کے لیے وہ خود